اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدور و معتمدین و اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اراکین اسمبلی، اراکین رکن قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ اور امیدوار مجلس اتحاد المسلمین قانون ساز کونسل تلنگانہ، میں اپنی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدور و معتمدین اراکین کو، محبان مجلس اتحاد المسلمین کو، بزرگوں کو، میری زدہ اور ماں اور بہنوں کو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں کو آج مجلس اتحاد المسلمین کے 61واں احیاء کے دن آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ایک سیاسی جماعت کے لیے یقیناً آج کا ایک دن ایک تاریخی دن ہوئے۔ آج ہم یہاں پر ہمارے مرکزی دفتر پر، مجلس کے ہیڈ کوارٹر پر جمع ہو کر اپنی جماعت کے پرچم کو لہرا کر ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آج کا یہ دن ہم کو کس چیز کی یاد دلاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا، ملک آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے ہم کو چھٹکارا ملا، سرزمین حیدرآباد کی ایک مخصوص تاریخ ہے، بلکہ سرزمین دکن کی ایک منفرد تاریخ ہے۔ پولیس ایکشن ہوا، اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ آج بھی دلی کے نہرو میموریل میں موجود ہے۔ اس پرآشوب دور کے بعد جب مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کی ذمہ داری فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی صاحب کو دی گئی، تو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے بڑے ہی بردباری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے اس کارواں کو لے کر آگے بڑھے، اور یقیناً جہاں پر اللہ نے عبدالواحد اویسی کو ذمہ داری دی، تو ہم آج کے اس تاریخی اور مبارک دن عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جو سینئر مجلسی اراکین تھے، ہم ان کی بھی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس دارالسلام نہیں تھا۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کے پاس موٹر سائیکل چھوڑیے سائیکل تک بھی نہیں تھی۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ تعلیمی ادارے نہیں تھے۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اسرا اور اویسی ہاسپٹل نہیں تھا۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا تھا مجلس اتحاد المسلمین کے پاس؟
جس کو آج ہم کھو رہے ہیں، جس کی کمی ہم کو محسوس ہوتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 61 سال پہلے کیا تھا؟ اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک بے لوث جذبہ اور ایک جنون تھا کہ ہم ہندوستان کی جمہوریت میں ہندوستان کے آئین کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کو، دلتوں کو، کمزور طبقات کو لے کر ایک سیاسی قوت بنیں گے۔ 61 سال پہلے جب عبدالواحد اویسی نے اس شہر خاموشاں میں جب آواز دی کہ دیکھو ہندوستان کا آئین، ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں، تو حیدرآباد سے لے کر دہلی تک لوگ پریشان تھے۔ ایک زلزلہ پیدا ہو گیا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ہندوستان کے آئین کا بھی حوالہ دے رہا ہے، ہندوستان کی جمہوریت کی مضبوطی کی بات کر رہا ہے، اور عوام سے کہہ رہا ہے کہ اپنے حقوق کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہندوستان کی جمہوریت میں حصہ لو، ہندوستان کا آئین تم کو کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہندوستان کے اس وقت کے بڑے بڑے سیاسی قائدین جن کا تعلق کانگریس سے تھا، ان سب نے عبدالواحد اویسی کی مذمت کی، تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ دیوانے پن کی حرکت ہے، یہ حماقت ہے، یہ خودکشی ہے۔ پرآشوب دور پولیس ایکشن کے بعد یہ کون ہے جو مسلمانوں کو جمہوریت کا پیغام دے رہا ہے، جو ہندوستان میں آواز لگا رہا ہے کہ یہ سمویدھان اور آئین کے تحت تم کو ایک طاقت ملے گی؟ اس وقت سب نے تنقید کی، جس میں بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے، مگر عبدالواحد اویسی اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس تنقید اور ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا، میں نے پچھلے سال بھی اس بات کو کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، 6 مہینے کے اندر حضرت فخر ملت علیہ الرحمہ نے 6 مہینے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین اس جماعت میں ایک نئی حرارت اور جان پیدا کر دی۔ ریسرچ کرنے والے لکھتے ہیں، ایک لڑکی نے حالیہ دنوں میں پی ایچ ڈی کی تکمیل کی یونیورسٹی آف شکاگو سے، جو 3 ساڑھے 3 سال 2 سال شاید دارالسلام میں روز آ کر بیٹھتی تھی، بلکہ مرحوم قائد سالار ملت جب زندہ تھے تو اس نے آ کر مرحوم قائد اور سالار ملت سے ملاقات کی اور مجھ سے بھی کی اور کہا کہ میں یونیورسٹی آف شکاگو میں مجلس اتحاد المسلمین پر پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، میں روز دارالسلام میں آ کر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ بہرحال ان کی پی ایچ ڈی ہوئی، انہوں نے اس کو سبمٹ کیا۔ اس تھیسس میں اس پی ایچ ڈی اسکالر نے لکھا، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے قبول کیا، کہ عبدالواحد اویسی نے 6 مہینے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 100 جلسے کیے، اور 2 مارچ کو مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا۔ کہاں پر ہوا؟ اس دارالسلام کی سرزمین پر ہوا۔ جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور فخر کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ کر یا اپنی موٹر سائیکل پر آ کر اپنی وابستگی کا ثبوت دے رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، پھسل بنڈے میں عبدالواحد اویسی کے گھر پر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک تاریخی جلسے عام ہوا، اور لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ اپنے ساتھ ایک جانی ماز اور اپنا پانی لے کر آئے۔ عبدالواحد اویسی اور مجلس کے ان کے رفقا نے یہ کہا کہ ہمارے پاس انتظام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
ہمارے پاس آج کی طرح اس طرح کا ڈائس سٹیج کرسیاں نہیں ہے. آپ آئیے. لاکھوں سلام حیدرآباد کے ان مرحومین پر جنہوں نے عبدالواحد اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو سمجھا اور غربت، مفلسی، ظلم میں اس جگہ پر جمع ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں پسل بنڈے کے اس مقام پر فرزندان توحید وہاں پر جمع ہوئے اور مجلس اتحاد المسلمین سے اپنی وابستگی کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ عبدالواحد اویسی کو اپنا صدر مانا اور کہا کہ آپ جدوجہد جاری رکھیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، اس جماعت کی تاریخ کو سمجھو. اس جماعت کی تاریخ یہی رہی کہ ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس ایک اٹوٹ اللہ پر بھروسہ تھا. وہ بھروسے کو آج بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو پورے اخلاص کے ساتھ اس سیاسی سفر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے جس میں مسلمان اور دلت بھی شامل ہے. یقیناً ہم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم عوام کی خدمت کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا دلت ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے. اللہ نے سیاست دانوں کو ایک مقام عطا کیا. اللہ نے ہندوستان کے سیاست دانوں کو خدمت کرنے کا ایک پلیٹ فارم عطا کیا. سیاست دان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی دولت کے بلبوتے پر اس مقام کو حاصل کیا. نہیں، اللہ اگر کسی کو مقام دیتا ہے تو دولت کی بنیاد پر یا دولت کے استعمال پر نہیں. اللہ اس لیے دیتا ہے کہ تم خدمت کرنا، مظلوموں کی آواز بننا، ناانصافیوں کے خلاف ٹھہرنا، ظالموں کے طوفان کے خلاف کھڑے ہونا، ان سے مقابلہ کرنا. 61 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین نے مرکز سیاسی اور ہندوستان کی جمہوریت میں سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو حیدرآباد سے دلی تک بیٹھے ہوئے ان تمام کانگریس کے قائدین جن کی انانیت ہمالیہ کے پہاڑ سے زیادہ تھی، جن کے پاس طاقت اتنی تھی کہ ہم کو کچل دے سکتے تھے، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے ان کی طاقت کی پرواہ نہیں کی، ان کی انانیت اور ان کے غرور کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ ہم اپنے سیاسی سفر کو اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ تمہارے غرور اور انانیت کو توڑیں گے، اس کو چکنا چور کریں گے. ہم نے کہا کہ تمہارے پاس طاقت ہوگی، تم اپنے طاقت کا طوفان برپا کرو، مگر ہم اپنے آنسوؤں سے اور اپنے دعاؤں سے چراغ کو جلائیں گے. اور ہم نے اس چراغ کو جلایا اور الحمدللہ وہ چراغ آج بھی ہندوتوا کے طوفان میں مودی کی طاقت کے سامنے ایک شمع بن کر جل رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کارنامہ ہمارے بزرگوں نے کیا اور ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے. آج اراکین بلدیہ ہیں، صدر و معتمدین ہیں، اراکین اسمبلی ہے، رکن پارلیمان ہیں. عوام کی خدمت کرو، عوام کو تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ آپ آج ہم ہیں یہاں پر، کل نہیں رہیں گے. ایسے 56 آئے 56 چلے جائیں گے صدر الدین اویسی کی طرح، مگر عوام ہے یہاں پر اور جماعت رہے گی، مجلس رہے گی. اس لیے ہم کو اس 61 سال پہلے کے اخلاص کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں مانتا ہوں بحیثیت صدر مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. وہ جوش اور جذبہ جو ہمارے پاس تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، ایک ضد تھی کہ نہیں، کر کے دکھائیں گے، بنائیں گے، اپنا مقام پیدا کریں گے ہندوستان کی جمہوریت میں. جب دارالسلام کے لیے 11 سال عبدالواحد اویسی نے مقدمہ لڑا اور 11 سال کی انتھک کوششوں کے بعد جب دارالسلام کی سرزمین ہم کو ملی، اسی جگہ پر عبدالواحد اویسی نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کے ذریعے اپنے ویژن کا، اپنے خوابوں کا عوام کے سامنے اس کو رکھا اور کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہماری آواز ہوگی.
عبدالواحد اویسی نے کہا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیمی ادارے ہوں گے, تمہارے دواخانے ہوں گے. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تم ایک مقام پیدا کرو گے, ہندوستان کی جمہوریت کو تم مضبوط کرو گے. اس وقت بھی مجلس کے مخالفین نے مذاق اڑایا اور کہا کہ کون ہے یہ شخص جو دارالسلام جیتنے کے بعد علل اعلان کہہ رہا ہے کہ اس کی آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہوگی. لوگوں نے مذاق اڑایا, ہم نے ان کے مذاق کی پرواہ نہیں کی. کیا پیغام دیا عبدالواحد اویسی نے کہ بزدلی سے زندگی بڑھ نہیں جاتی اور حوصلوں کو بلند رکھنے سے, مردانگی سے کام کرنے سے حق کی کامیابی کے لیے موت نہیں آتی. تو یاد رکھو اس بات کو کہ بزدلی سے زندگی نہیں بڑھتی, مظلوموں کا ساتھ دینے سے زندگی ختم نہیں ہوتی. ایک وقت ہر ایک کا مقرر ہے, موت آئے گی, اور جب موت آئے گی تو تم دنیا میں ایک ہی مرتبہ مرو گے, 2 مرتبہ نہیں مرو گے. جب مرنا ایک ہی بار ہے تو حق کے لیے کام کرو, ظالموں سے پنجہ آزمائی کرو, ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرو, فرقہ پرستی کا خاتمہ کرو, RSS کو شکست دو, اس ملک کو بچاؤ, سیکولرزم کو مضبوط کرو. یہ ہندوستان کی آئین میں جو لکھا ہے کہ لبرٹی, ایکوالٹی, فیٹرنٹی, جسٹس کو حاصل کرو, یہ مجلس اتحاد المسلمین آج آپ سے پیغام دے رہی. یہ ہم کو کام کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس اتحاد المسلمین کی یہ تاریخ رہی ہے جو میں نے مختصر سے وقت میں, مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا. آج ہم کو دوبارہ یہ عہد لینا ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے. ہم اپنے بزرگوں کے ان ادھورے خوابوں کو پورا کریں گے. ہم اپنے بزرگوں کے جو ان کے آئیڈیلز ہیں, جو ان کی کوشش تھی, اس پر چلیں گے. عبدالواحد اویسی ہو, صلاح الدین اویسی ہو, مرحوم غلام غوث خان صاحب ہو, حبیب محمد خان ڈلازی ہو, شیخ محمد اختر ہو, رحمت حسین زیدی ہو, ان تمام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. آج اضلاع میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک وہاں پر اپنی ایک طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. کیا ایسے ہی پیدا ہو گئی؟ کیا آپ جانتے ہیں میرے بھائی, سالار ملت جب پہلی مرتبہ MLA بنے 62 میں, اور اسی وقت یا اس کے بعد کے سال میں شاید نظام آباد میں ایک بہت بڑا فساد ہوا. سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے, میں آپ سے 55 سال پرانی بات کر رہا ہوں. سالار ملت نے اپنی ناٹر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نظام آباد کو گئے تھے. کیا چیز تھی سالار میں جو حیدرآباد سے 180 کلومیٹر کا سفر 55 سال پہلے میرے قائد نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نظام آباد گئے. آج بھی اتنے ماشاءاللہ اتنی اچھی روڈیں ہو چکی ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا, مگر 55 سال پہلے صلاح الدین اویسی نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نظام آباد کی سرزمین پر پہنچے کہ وہاں پر فساد ہو رہا تھا, تباہی اور بربادی ہو رہی تھی. سالار وہاں پر پہنچے. میرے بھائی, یہ قربانیوں کا جذبہ, یہ خدمت کا جذبہ اور بے خوف ہو کر کام کرنے کا جذبہ جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے, ہم اپنے نہ بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں گے, نہ ان کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے. دشمن کچھ بھی کہے گا, الزام لگائے گا, فکر مت کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ مجلس کا جلسہ ہے, عوامی جلسہ نہیں ہے. میں اپنے جماعت کے رفقاؤں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر میری بات غلط ہے تو مجھے ٹوک دو. کیا پچھلے 4.5 سال میں
اگر سب سے زیادہ ہندوستان میں کسی پر الزامات لگائے گئے تو تمہارے صدر پر لگائے گئے. میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے. میرا جرم کیا تھا, میں نے کیا ایسا کام کیا جو 61 سال پہلے جو لوگ جن کا غرور اور تکبر, جن کی طاقت ہمالیہ سے بڑی تھی, آج وہ لوگ آج بھی شامل ہیں, آج بھی موجود ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہوئی جب مجلس اتحاد المسلمین نے عبد الواحد اویسی کے اس پیغام کو لے کر مہاراشٹر میں گئے. شوکت ہمارے اتر پردیش کے صدر موجود ہیں. ہم نے اتر پردیش میں اپنی جماعت کو قائم کیا. ہم نے اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا. طوفان کھڑا ہو گیا کہ کیا کر رہے ہیں لوگ, یہاں کیوں آئے لوگ. ایک ایک قسم کے الزام مجھ پر لگائے گئے, گندی زبان کا استعمال کیا گیا. سرزمین حیدرآباد کے بسنے والوں کی توہین کی گئی. کہا گیا کہ دیکھو یہ حیدرآباد کی بریانی ہے, یہ فلاں ہے, یہ شیروانی ہے, یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے. کیا کیا الزام نہیں لگائے. مگر الحمدللہ اللہ نے ہم کو ثابت قدم رکھا. الزام لگائے جاتے تھے, ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولے جاتے تھے. ہم کو ووٹ کاٹنے کا الزام لگایا گیا, ہم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم کو کہا گیا یہ ملے ہوئے ہیں, ہم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی چیز تھی جو مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں تک لائی ہے کہ مخالفین کے الزامات کی پرواہ نہیں کرنا. ان کے اخبار میں روز کالا کرنے سے ہم کو فرق نہیں پڑا, نہ انشاءاللہ تعالی کل پڑے گا, نہ صبح قیامت تک پڑے گا. اخبارات نے مجلس کی تائید میں کچھ نہیں لکھا. جب 2 مارچ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ ہوا تو اس وقت کے مشہور اخبارات نے بھی اٹھا کر دیکھو اس دن کا اخبار, نام نہیں لینا چاہتا اس اخبار کا, جو تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے. مجلس زندہ ہے, وہ تاریخ کے حصے بن گئے اور ہم زندہ ہیں. اور اللہ نے ہم کو زندہ اس لیے رکھا کہ تم تاریخ رقم کرتے جاؤ, تم تاریخ بناتے جاؤ. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب تک اخلاص زندہ رہے گا, ہم نہ صرف ان 4-5 ریاست بلکہ ہندوستان کے ہر کونے میں جا کر اپنے پیغام کو پہنچائیں گے. کیا ہمارا پیغام ہے؟ کیا ہم ملک کے خلاف ہیں؟ کیا ہم اس ملک کی سب سے بڑی اکثریت ہندوؤں کے خلاف ہیں؟ کیا ہم دلتوں کے خلاف ہیں؟ کیا ہم خواتین سے انصاف نہیں چاہتے؟ میرے بھائی, ہم ملک کے خلاف نہیں, ہم ملک سے محبت کرنے والے. یہی جگہ تھی, یہی دارالسلام تھا. 60-65 سال پہلے اسی دارالسلام پر محمد علی جناح آئے تھے, یہیں پر جلسہ ہوا تھا. لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں رضاکار. ارے جو جناح کے پیغام کو مانتے تھے وہ رضاکار تھے جو پاکستان چلے گئے. جو خواجہ غریب نواز کو ماننے والے تھے, جو علماء دین کو ماننے والے تھے, جو جامعہ نظامیہ کے انور اللہ فاروقی کے پیغام کو سمجھنے والے تھے, جو اسلام کو سمجھنے والے تھے, جنہیں سیرت النبی کا مطالعہ صحیح طریقے سے کیا, جس نے یوسفین کی تاریخ پڑھی, شاہ قاموس صاحب کی تاریخ پڑھی, جس نے محمد حسن قبلہ کی تاریخ پڑھی, جس نے سرزمین دکن کی اولیاؤں کی محبت کو دیکھا, انہوں نے کہا ہندوستان ہمارا ملک ہے, جناح کو نہیں مانیں گے. ہم نے محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرایا. اور آج یہی دارالسلام میں
26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फख्र से लहराया जाता है। इससे बड़ा सबूत तुमको और क्या चाहिए? बताओ, ये तारीख है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। मंदलिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था आज से 15 दिन पहले। अल्लाह सुब्हानाहु तआला ने मंदलिस की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत कुछ नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की पहचान है तो मंदलिस से है। असदुद्दीन ओवैसी को अगर अल्लाह ने इस जबान में बोलने की ताकत दी तो मंदलिस की वजह से दी। अगर असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने थोड़ी बहुत मकबूलियत दी तो मंदलिस की वजह से, और बदनामगी है तो मेरी वजह से, मेरी जात की वजह से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, वहां पर तकरीर के बाद सवालात होते हैं। तो हिंदुस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट मोहतरमा हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इस डाइस पर ये जो दो लोग बैठे हैं, इन्होंने ये काम किया और दूसरे ने ये काम किया, बताइए आपने क्या काम किया? मैं चुप देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो मोहतरमा ने कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं दिल में सोचा कि तुम्हारे चेहरे को देखकर नहीं मुस्कुरा रहा हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अब क्या बताएंगे उनको। मैंने कहा सुनिए, मैं क्या करता हूं वो तो अलग बात है, मगर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम यह है कि मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत में लोगों को एतमाद और भरोसा पैदा कर रहा हूं। यह मेरा काम। हम जमहूरियत में एतमाद और भरोसा पैदा कर रहे हैं। मुल्क की खिदमत करना है तो जमहूरियत को मजबूत करना है। हिंदुस्तान के मुसलमानों में, दलितों में, कमजोरों में, गरीबों में इस बात का पैगाम देना है कि जमहूरियत को मजबूत करो और अपने लिए इंसाफ हासिल करो। यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। ये लोग बोलते रजाकार, अरे रजाकार जो थे वो चले गए, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्या मजलिस हिंदू भाइयों के खिलाफ है? नहीं है। बताओ, मेरी कोई तकरीर का जुमला बताओ, मैं सदर हूं जमात का, जिसमें मैंने हिंदुओं के खिलाफ कोई बात कही है? मैं तो हिंदुस्तान के संविधान, आईन की बात करने वाला हूं। मैं तो हिंदुस्तान के राइट टू इक्वालिटी के मसावात की बात करने वाला हूं। मैं जिंदगियों की बचाने की बात करने वाला हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में उसका जिक्र है, फंडामेंटल राइट है। मैं अपने मजहब के पर चलने की आजादी चाहता हूं। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपनी बात को खुलकर बयान करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान का आईन कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार ख्याल तुम्हारे लिए एक बुनियादी हक है। मैंने तालीमी इदारे हमारे मरहूम कायद सालार ने कायम किए। क्यों किए? क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में दफा 30 इस बात की इजाजत देता अक़लियतों के अपने लिए तालीमी इदारे कायम करो। तो बताओ, ये कौन सा इसमें एंटी नेशनल बात हो गई? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे भाई, जब बात हमारे शेड्यूल कास्ट दलित भाइयों की आई, 1960 में जब पहला बल्दिया का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ा, मजलिस के मेरे ख्याल से 16 कॉरपोरेटर, 27 पाशा करें कामयाब हुए। उसमें कितने गैर मुस्लिम थे जो आज हम पे इल्जाम लगा रहे? जाओ देखो, रिसर्च करो, तुमको मालूम हो जाएगा। मेरे भाई, ये इल्जाम मजलिस पर लगता रहेगा, ये इल्जामात खत्म होने वाले नहीं है। मैं अपने मजलिस रुफ़क़ा से कह रहा हूं, मगर हमको इनकी परवाह नहीं करना चाहिए। असेंबली के इंतखाबात हुए, तूफान लाने की कोशिश करे, सबके सब जमा हो गए, गांधी भवन आबाद कर लिए,
پورے بیٹھ گئے اور سب بیٹھ کر بولے کہ اب کی بار ایسا کریں گے. ہم نے کہا کہ جب الیکشن آتا تم ہمیشہ یہی بولتی اب کی بار تو نہیں چھوڑیں گے. ارے تمہارے یہ جملے, تمہارے یہ الزامات میری جماعت کے اراکین, میری جماعت کے رفقا کو اور اس جماعت کو لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے جن کا نام اور صورت میں نہیں دیکھے ان کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے. تمہارے الزام, تم جتنا الزام لگاؤ گے ہم میں وہ ضد پیدا ہوگی. اچھا آپ بتائیں گے جب کسی نے اتر پردیش سے آ کر, لکھنؤ سے آ کر اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ ہم اسد الدین اویسی کو بھگا دیں گے. راہل گاندھی نے آ کر کہا یہ سی ٹیم ہے. امت شاہ نے آ کر مجلس کے بارے میں کچھ کہا. وزیر اعظم مودی آ کر انڈائریکٹلی مجلس پر تانا مارے. کیا نکلا؟ عوام نے ان کو پیغام دے دیا کہ یہ ہماری آواز ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے, یہ ہمارے آنسوؤں کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے دعاؤں کا اثر ہے, یہ ہمارا خون اس میں شامل ہے. اور اللہ نے جماعت کو کامیابی دی. ہمارے ساتھ اراکین اسمبلی دوبارہ کامیاب ہوئے. ایک راجندر نگر کی سیٹ پر ہم کو کامیابی نہیں ملی. میرے بھائی الیکشن ہوا, مجلس نے ٹی آر ایس کی تائید کی تھی. لوگ بولے کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ٹی آر ایس کے چندرشیکھر راؤ جا کے مودی سے مل لیں گے. میں نے کہا کیوں, آپ کے گھر میں تسویہ ہوا کیا؟ آپ کو بات معلوم, ہم کو نہیں معلوم. بولے نہیں آپ کو کچھ نہیں معلوم. ملا ہو ہمارے کو کیا معلوم؟ 61 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, جستجو کر رہے ہیں اور ہم کو کچھ نہیں معلوم. آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر ہاتھ میں ایک سگریٹ لے کر 10 چمچوں کو اپنے اطراف جمع کر کے قوالوں کی طرح واہ 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 یس یس کرنے والے. جذبہ ہونا پڑتا ہے. یہ دارالسلام کیوں لیا گیا؟ ڈرائنگ روم بنانے کے لیے نہیں, یہ دارالسلام اس لیے لیا گیا کہ یہاں بیٹھ کر غریبوں کی خدمت ہوگی, یہاں بیٹھ کر ظالموں کے خلاف منصوبے بنائے جائیں گے, یہاں بیٹھ کر ہمت دلائی جائے گی, یہاں بیٹھ کر اپنی طاقت میں اضافہ ہوگا, یہاں بیٹھ کر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو بلند کیا جائے گا. یہ میرے بھائی, یہ دارالسلام کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کام ہو گیا جاؤ, مت بیٹھو یہاں پر, جاؤ اپنے گھر کو جاؤ. کام ہو گیا جاؤ. مگر لوگوں کو ایک کشش ہے اس مقام پر نہیں معلوم. اور اسی لیے سالار نے کہا تھا کہ میرے جنازے کو یہاں پر لانا. اسی لیے سالار اپنی زندگی کے آخری مراحل میں جب کبھی صحت اچھی ہوتی تو پہلی بات مرحوم قائد کیا کرتے, ارے دارالسلام لے کے چلو میرے بھائی. یہ ہمارے بزرگوں کی محبت ہے اس جگہ سے, اور ہم کو اپنے اس دفتر کو آباد رکھنا ہے, اس کو آباد رکھنا ہے. صبح قیامت تک میں چلے جاؤں گا, تم چلے جاؤ گے, مگر یاد رکھو یہ سرزمین جب تک آباد رہے گی ہمارے گھر آباد رہیں گے, ہمارا اتحاد مضبوط رہے گا, ہماری آوازیں ہندوستان کے ریوان میں گونجتی رہیں گی. تو ہم کو اپنے مرکز کو آباد رکھنا ہے. 61 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دیں, جو جذبہ تھا, اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے تو یقیناً ہم اور آگے بڑھ سکیں گے. دولت نہیں تھی 61 سال پہلے, آج بڑی دولت آ گئی. کچھ نہیں تھا. میں جانتا ہوں میرا بچپنا تھا, میں شاید میری عمر 11-12 سال کی تھی ہوگی. غلام غوث خان صاحب, مرحوم اسماعیل زبی, یہ لوگ جب جلسے میں جاتے تھے تو جلسے کا جو انتظام کرنے والے اگر پاشا قادری ہوتے تو بلا کے الو کان میں ان کو بولتے,
پاشا جلسے میں تو بلا لیا, ذرا ایک پونا منگا, ایک سگریٹ کی آدھی ڈبی منگا. میرے بھائی وہ بھی نہیں تھا. اب سوچو ہم کتنی ترقی کیے. آج لوگ آ کر بولتے سر صاحب ذرا افتتاح ہے تو ذرا میرے گھر میں 2 نوالے کھانا تو کھا لو. 61 سال پہلے وہ بھی نہیں تھا میرے بھائی. تو بحیثیت قوم, بحیثیت ایک سوسائٹی, بحیثیت ایک جماعت, اللہ نے ہم کو بہت دیا. اس نعمت کا شکر ادا کرو. جو کچھ بھی ملا جماعت سے ملا. یاد رکھو جس نے جماعت سے اپنا دوری اختیار کی وہ پھر بدنامگی, ذلت اور رسوائی کے گمنامی کے وادیوں میں کھو گیا. جماعت ہے تو ہم ہیں. اسد الدین اویسی کے پہچان ہے تو مجلس سے ہے. میری پہچان میری قابلیت سے نہیں ہے, نہ میری کچھ اور چیز سے ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پارلیمنٹ کا الیکشن آنے والا ہے اور میں نے اسمبلی کے انتخابات کے بعد یہی دارالسلام سے عوام کا جب آپ اور ہم نے شکریہ ادا کیا تو عوام سے ہم نے اس بات کی اپیل کی کہ مجلس نے ٹی آر ایس کی تائید کی اور 2/3 میجارٹی سے زیادہ تلنگانہ کی عوام نے, جس میں مسلمان اور دلت, او بی سی بڑی تعداد میں ٹی آر ایس اور مجلس کو کامیاب کیا. اب ہم کو یہ کام کرنا ہے میرے بھائی. میں اپنے مجلسی رفقا سے کہہ رہا ہوں, میرے جماعت کے ذمہ داران جو تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں ہیں, گاؤں میں ہیں, میں ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اب ہم کو پارلیمنٹ کے الیکشن کی تیاری کرنا ہے اور ہم کو یہ کام کر کے دکھانا ہے کہ تلنگانہ سے حیدرآباد کی سیٹ پر انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی کو نہیں, مجلس اتحاد المسلمین کی برتری کو قائم رکھیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم الشان ریکارڈ ساز کامیابی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے دلائیں گے. اور سکندرآباد سے بی جے پی کو شکست ہوگی اور کانگریس کو پورے تلنگانہ سے ان کا صفایا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو 17 پارلیمنٹ کی سیٹ, جس میں حیدرآباد کی ایک آپ کی سیٹ, یہ میری نہیں, اب حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تو مجلس کی بھی نہیں رہی. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تو غریبوں کی ایک آواز بن چکی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ظالموں کے خلاف مظلوموں کی ایک بے باک آواز بن چکی ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ مسلمانوں کی ایک پہچان, دلتوں کی ایک طاقت بن چکی ہے. یہ ہندوستان کے 540 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں, مگر سب کو فکر ہوتی تو شیروانی کی ہوتی ہے. یہ کیا بولے گا, یہ کیا کریں گے. لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے, دلی میں مختلف مقامات پر پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کہاں سے بولتے آپ. ملا ہماری دارالسلام کی سرزمین کی تاثیر ہے, ہماری جماعت میں وہ طاقت ہے اور اللہ کا سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے, صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دعا ہے اولیاء اللہ کی. جب عبد الواحد اویسی 61 سال پہلے جماعت کے کام کو شروع کیے تو یاد رکھو اس بات کو کہ مجلس نے فرقہ بندی کو فروغ نہیں دیا. فخر ملت علیہ الرحمہ ہر اس بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں, اس میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. مشائخین کے پاس گئے, علماؤں کے پاس گئے, ذمہ داروں کے پاس گئے, کیونکہ مجلس فرقہ بندی کو فروغ نہیں دیتی, مجلس فرقہ پرستی کو نہیں بڑھاتی. مجلس نے کیا پیغام دیا جو آج بھی ہم اس پر قائم ہیں, گامزن ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جماعت کا دستور ہے
کہ ہم کلمے کی بنیاد پر متحد ہوں گے, ہم فرقہ بندی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. عبد الواحد اویسی سب کے پاس گئے, لوگوں نے کہا کہ فخر ملت محدث دکن کے پاس جانا ہے, تو چلے گئے محدث دکن کے پاس, سالار کو بھی لے کے گئے. ابو الوفا صاحب کے پاس گئے, کہا دعا کرو, میں یہ کام, اس ذمہ داری اٹھا رہا ہوں, مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو ان تمام بزرگوں کی دعائیں, میں آج بھی ان اہل دل سے اسد الدین اویسی آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ آپ کے سرپرستی اور دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا ساتھ جماعت کے ساتھ ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی تائید میرے ساتھ ہے, مگر آپ سے گزارش کرنا, آپ سے کہنا, یہ ایک جماعت کے صدر کا کام ہے. یہ جماعت کی روایت رہی جو میں اس کو برقرار رکھوں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تو پارلیمنٹ الیکشن میں ہم کو حیدرآباد سے اپنی جماعت کو اور 16 پارلیمنٹ کی سیٹ سے مودی اور راہل گاندھی کو شکست دے کر ٹی آر ایس کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس پر بھی سوال کریں گے, نہیں کل انہوں جیت کے وہاں چلے گئے تو اب تو جگن کی بھی تائید کرنا ہے آندھرا جا کر. چندرا بابو نائیڈو آئے تھے حیدرآباد, بہت کام کیے, تو سالار نے ہم کو ایک بات سکھائی جو میں نے سالار کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سیکھی. بہت سے چیزیں میں نے سیکھی. 94 کا اسمبلی الیکشن یاد ہوگا, جب 94 کے حالات برے تھے تو 1 مہینے تک دارالسلام کو لوگ ذرا کم آتے تھے, تو میں سالار کے ساتھ بیٹھتا تھا, اور اس 1 مہینے میں سالار نے مجھے بہت سکھایا. ابھی تو آپ خالی 10% دیکھے اس کا, تو قائد نے یہ بھی سکھایا کہ میاں یاد رکھو, کبھی کس کا قرضہ رکھنا باقی نہیں ہے, کس کا قرضہ رکھو ان کو ادا کر دو فوراً. تو وہ سیاسی قرضہ ہے جو چندرا بابو نائیڈو کا ہم پر ہے, اس کو ادا کریں گے. اب مسٹر نائیڈو, آئی ول بی ڈیفینیٹلی کمنگ. اب وہاں پر شروع ہو گیا, یہاں پر شروع ہو گیا. نہیں, ان دونوں اگر جیت کے وہاں چلے گئے تو, ارے بھائی میری زندگی کا بھروسہ نہیں, میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, آپ کس بات کی گارنٹی دے رہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کانگریس 120 سیٹ لائے گی؟ لا لو 120 سیٹ, آپ گیم ختم. 150 لا لو, آپ کی ٹرافی کر لو نا. نہیں, آپ 150 نے 120 نہیں لائیں گے, انہوں کہاں جا رہے, انہوں کہاں جا رہے. ارے آپ لاؤ اور پھر آپ کا ہے پورا, مگر آپ لاتے ہی نہیں ہیں. کیا کرنے والے ہیں نہیں معلوم آپ کو. نہیں, انہوں آپ کیوں جاتے وہاں, آپ کیوں کے سی آر کو مدد کر رہے ہیں. بولا کریں گے. اسمبلی کا الیکشن ہوا, 7 دسمبر کو پولنگ ہوئی, 11 کو نتیجہ آیا, تو 8 تاریخ سے جو کانگریس کے بڑے بڑے قائدین, جب 2012 میں ہم پریشان تھے, جو ہمارا فون اٹھانا معیوب بات سمجھتے تھے اور ہم عادل آباد کے چکر مار رہے تھے, تو فوراً فون کیے, سلام علیکم, ہلو, ہاؤ آر یو, ویئر آر یو, ناٹ ٹو بی سین. ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, اتنی دوریاں کیوں بڑھ گئی ہیں. میں نے کہا کون ہے بھائی, یہ آواز تھوڑی سنائی بھی نظر آ رہی ہے. ارے آپ بھول گئے. ملا نہیں, کیا مطلب. ملا نہیں, میں تو چھوڑ ہی دیا آپ کو. بھولنے کا کیا, میں تو چھوڑ ہی دیا. بولے نہیں نہیں نہیں, ہم جو ہے نا جب 11 کو نتیجہ آئیں گا تو ہمارے کو 50 آئیں گے. ملا اچھا, خالی 50 آ رہے, 100 نہیں آ رہے.
نہیں نہیں آپ کی تائید کی ضرورت ہے. میں بولا احمقوں کی دنیا میں تم بستے ہو, دلی کی سرزمین پر بیٹھ کر ہم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو, دلی کے محلات میں بیٹھ کر تم تلنگانہ کی عوام کا مقدر کا فیصلہ کرنا چاہتے. سنو میری بات کو, 50 تم کو نہیں آنے والے, 90 آئیں گے ٹی آر ایس کو اور میرے کو 8 آئیں گے. بولے 98. ملا یس. بولے کیا بات کر رہے, ملا ہونے والا ہے دیکھو انشاءاللہ. پھر 11 کو ایک دن پہلے کے چندر شیکھر راؤ بلایا, آؤ اسد بھائی. ملا آ رہا ہوں. یہ میڈیا والے بڑے چالاک, بولے دولے بھائی آ رہے تو استقبال کرنے ٹھہر گئے. چیف منسٹر کے گھر کے سامنے کیمرے لگا کر. ہم بولے ہمارے شہر میں ہمارے اوپر کیمرہ, دال ہیلمیٹ موٹر سائیکل, یہ بھی سالار نارٹن. ہم بھی بولے ٹرائمف گئے, گیٹ کرے جا کے بولے ارے اندر. باہر نکلے تو میں بولا چلو بھائی اب ٹھہرنا ہے. یہ بیچارے 3-4 گھنٹے. میں نے الحمدللہ اس وقت بھی کہا اور اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا اور وہ تمام سیٹ جیتے. ٹی آر ایس کامیاب ہو گئی. میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, بلکہ میں آندھرا پردیش کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر جگن اور کے سی آر مل کر 35 پارلیمنٹ کی سیٹ پر حیدرآباد کی سیٹ کے ساتھ اگر کامیاب ہو جائیں گے تو آندھرا پردیش کی عوام کی کامیابی ہوگی, تلنگانہ کے ان غریبوں کی کامیابی ہوگی. یہ جگن, کے سی آر, مجلس یا اویسی کی کامیابی نہیں ہوگی, یہ تلنگانہ کے ان عوام کی کامیابی ہوگی. یہ آندھرا کے اس مظلوم عوام کی تائید ہوگی, ان کی کامیابی ہوگی کہ آپ اپنے ریاست کے لیے بہت کچھ کر پائیں گے. آپ دبانگے دوہر کہیں گے یہ ہونا تلنگانہ کے لیے, تو تلنگانہ کی عوام 17-0 اور آندھرا کی عوام 20-0. اگر یہ رزلٹ آئے گا تو یہ آندھرا کے عوام کی کامیابی, یہ تلنگانہ کے عوام کی کامیابی, یہ تلنگانہ اور آندھرا کے دلتوں کی کامیابی, یہ مسلمانوں کی کامیابی, یہ مظلوموں کی کامیابی اور مودی کی ناکامی انشاءاللہ تعالی ثابت ہوگی. اب تیسری بات اور اہم بات, الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کل ونگ کمانڈر ابھینندن صاحب واپس آ گئے. ہم تمام کو اطمینان ہوا, ہم دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کے تمام ہندوستانیوں نے اطمینان کی سانس لی کہ ہمارے اس وطن کا بیٹا ایک بہادر پائلٹ سرزمین ہندوستان پر واپس صحیح سلامت واپس آ گیا. میرے بھائی, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں نے ممبئی کے شیواجی پارک میں بھی تقریر میں کہا, جو ہندوستان کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو ہندوستان کی سرحدوں کو کمزور کرے گا وہ ہمارا دشمن, جو ہندوستان میں دہشت گردی کرے گا وہ ہمارا دشمن, جو ہندوستان کو برباد کرنا چاہتا ہم اس کے دشمن. اختلافات سیاسی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی, مگر ملک پہلے آئے گا. ملک کی سالمیت پر, ملک کی سرحد کے تعلق سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اس پر ایک بات ہم صاف اور واضح طور پر کہنا چاہیں گے. پاکستان نے پلوامہ میں یہ کام کیا, 40 سی آر پی ایف کے جوان مارے گئے. ہندوستان کے ایئر فورس نے, حکومت نے فیصلہ لیا کہ ہم مسعود اظہر کے اس مدرسے کے اوپر S-2000 جو بھی بام ہے ڈالیں گے. ہم نے کہا ویلکم,
الفاظ چاپ کر رہی کہ ہم نے کہا صحیح کہ ہم تو سمجھ رہے تھے پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ نے 12-13 دن کیوں لگائے؟ جہاں ملک کی بات آئے گی ہم کو کوئی سیاسی روٹی سیکنا نہیں ہے وہاں پر. جب ملک کی سالمیت کا مسئلہ آئے گا کوئی سیاسی روٹی نہیں سیکنا ہے. جب ملک کے جوان مر رہے ہیں اس ملک کے لیے تو ان کی لاشوں پر ہم کو اپنے سیاسی محل نہیں کھڑا کرنا ہے. میرے بھائی جان دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. جو لوگ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے اطراف 20 پٹاخے لگا لو اور اٹھنا نہیں بس وہاں سے. بڑے لیسن بم آتے نا، 25 لگا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد اگر تم اماں نہیں پکارے ابا نہیں پکارے تو پھر جنگ تم خود جا کے کرنا. ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور پھر ہمارے عظیم سپاہیوں کی ان کی محنت ان کی قربانی پر اس کو کریڈٹ اپنے آپ لینا نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی، الیکشن کے مدے ہوں گے، الیکشن کے ایشوز ہوں گے، اس پر بات ہوگی، مگر ابھی نندن کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، نہ ہمارے کسی ان سپاہیوں کے تعلق سے. بلکہ ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سائچن کی پہاڑیوں پر، LOC پر، انٹرنیشنل بارڈر پر، گجرات کے اس سرحد پر، راجستھان کے اس سرحد پر، پنجاب کے اس سرحد پر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں. میرے بھائی ابھی نندن الحمدللہ صحیح سلامت واپس آ چکے. کل پاکستان کے فارن منسٹر کا انٹرویو سننے کا موقع ملا CNN پر اور BBC پر. شاہ محمود قریشی صاحب، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ ہاں ہمارے پاس مسعود اظہر ہے، بیمار ہیں. تو ٹی وی والوں نے پوچھا کہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو فارن منسٹر وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ ایویڈنس دیجئے جو ہماری کورٹ میں ٹکے گا. ہیں اقوام متحدہ نے جیش محمد پر پابندی عائد کر دی، پرسکرائب آرگنائزیشن ہے، بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس سے بڑا پروف کیا چاہیے آپ کو؟ اور یہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے بہت بیمار ہے. اچھا مرا نہیں، بہت بیمار ہے. ارے آرگنائزیشن بینڈ ہے. ہم تو صرف ان کو بتانا چاہ رہے ہیں. بہت دن زکریا رحمت اللہ علیہ کی آل کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلسلہ سہروردیہ کا اصول رہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، جو بات دل سے نہیں نکلتی وہ صرف زبان سے خارج ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ سہروردیہ کی تعلیمات میں شامل. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پاکستان کو مسعود اظہر کو جیل میں ڈالنا پڑے گا. یہ جیش محمد نہیں ہے، یہ جیش شیاطین ہے. وہ آئسس کا وہ کتا ہے، وہ بغدادی وہ کتا، یہ شیاطین، یہ مولانا نہیں، یہ شیطان کا شاگرد ہے. وہ حافظ نہیں ہے، وہ چور ہے، قاتل ہے، لشکر شیاطین. بتاؤ آپ فساد برپا کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. ارے تم کیا اسلام کا ٹھیکہ لے کے رکھے؟ کبھی آؤ ہندوستان کے علماء سے بحث کر لو، جامع نظامیہ کے علماء، دیوبند کے علماء، بریلوی علماء، سلفی علماء ہندوستان کے، تم کو بحث کر کے تم کو بتا دیں گے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. اور تم اسلام کا نام لے کر، قرآن کی آیتوں کا نام لے کر تم انسانیت کو ختم نہیں کر سکتے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ تمہاری گندی سوچ ہے.
جو جیش محمد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سنو. اور بلکہ میں اپنے مجلسی رفقا کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پر کہیں پڑھا تھا, ایک بہت بڑا اسکالر تھا جس نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے, یہ دولت کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں ملک میں تیل ہے, وہ قیمتی جگہ. کسی نے کہا کہ فلاں ملک میں سونا ہے, وہ قیمتی جگہ. فلاں ملک نے کہا کہ وہاں پر اس جگہ جہاں پر بہت پانی ہے وہ قیمتی جگہ. تو اس نے کہا نہیں, سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ قبرستان. لوگ بولے کیا بول رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں کہہ رہا ہوں سنو, ان قبرستانوں میں جو لوگ سو گئے نا, اگر وہ جن کو اللہ نے قابلیت دی, اگر ان قابلیت کو دنیا کو دے کر جاتے, جو دولت یہاں ہے نا, جو دولت یہاں ہے, اگر وہ اس کو دنیا کو بانٹتے, وہ اگر ایمٹی ہو کر خالی ہو کر جاتے قبرستان میں, وہ جگہ سب سے دنیا کی قیمتی ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی قابلیت کو دنیا کو دیا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت آ رہی ہے, آقا نے فرمایا کہ اگر قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹے جھاڑ کا پیڑ ہے, یعنی چھوٹا جھاڑ ہے, اس کو زمین میں ڈالو, لگاؤ اس کو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ قیامت آ رہی ہے, دنیا ختم ہو رہی ہے, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا کہ اگر اس وقت بھی تم اچھا کام کر سکتے ہو, نیکی کر سکتے ہو تو کرو. یہ اسلام ہے. یہ بم لگانا, سوسائڈ کرنا, بمبئی کی ہوٹل میں گھس کر وی ٹی کی اسٹیشن پر گولیاں مار کر انسانیت کا ختم کرنا, یہ تم اسلام کا نام بدنام نہیں, بلکہ تمہارا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چیز ہے. ہم تو حکومت کا ساتھ دیے, مگر اب حکومت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ, بغیر کوئی سیاست کرے. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سوسائڈ بامبر کا ویڈیو جس نے 40 سی آر پی ایف کے جوانوں کو ختم کیا, اس کا بھی ویڈیو میں دیکھا. تو اس کے اطراف جو 2 بندوق رکھی ہوئی ہیں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لڑکے چھین لیے, آرمی سے, سی آر پی ایف سے تو ہتھیار استعمال کرتے, یہ تو فیکٹ ہے. مگر اس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ امریکن میڈ ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم ذرا معلوم تو کرا لیتے ہیں یہ امریکن ہتھیار کہاں سے آیا. اس نے اپنے ویڈیو میں بات کہہ رہا ہے, اس کے اطراف جو ہتھیار ہے, جو بندوق ہے, امریکن ہے. اب کہاں سے آئی ذرا معلوم تو کرائیے. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے, ذرا یہ تو بتائیے, یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, سارا ملک مانتا ہے, تو کس کے خلاف ایکشن لیا ابھی تک آپ؟ کیسے پہلے 200 کلو بولے, اب 25 یا 30 جو بھی ہے, RDX کیسے آیا؟ پہلے ٹی وی پر آیا کہ SUV, اب معلوم ہوا ماروتی. مگر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیسے RDX پہنچا؟ آپ نے کتنے آفیسروں کو برطرف کیا؟ آپ کے کتنے منسٹر استعفا دیے؟ آپ نے ان کا استعفا لیا. ڈپلومیٹک فیلئر ہے. چین کو ہم نے جھولا جھلایا, احمد آباد میں پرائم منسٹر نے خود بٹھا کے جھولا جھلایا ان کو. جھجھو جھکا, جھجھو جھکا, ماما جی کا جھٹکا دیے انہوں ہمارے کو. کیا ہوا؟ کس کی فیلئر ہے؟ سیاسی فیلئر ہے, آپ کی حکومت ہے. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں,
آپ کی سرکار ہے, آپ نے محبوبہ مفتی کے ساتھ حکومت کی, کیا ہو رہا ہے وہاں پر پھر؟ یہ چیزوں کو پرائم منسٹر کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سوچ کر وطن عزیز کے ذمہ داروں کو, ہندوستان کے, بھارت کی عوام کو بتانا پڑے گا. آپ نے کیا ایکشن لیا بتائیے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ابھی تک وہ سوسائڈ بامبر کا ڈی این اے کہاں ملا, کہاں ہے بتائیے؟ یہ سوالات ہے وزیر اعظم, دیش جاننا چاہتا ہے. اور میں ہندوستان کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں, میرے وطن عزیز کے ہندوستانیوں سے, بھارت کے رہنے والوں سے اپیل کر رہا ہوں, آپ جب پارلیمنٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ میرا بوتھ سب سے مضبوط, کہہ رہے ہیں نا, میرا بوتھ سب سے مضبوط. اسد الدین اویسی کو تم پسند نہیں کرتے ہوگے, میرے مسلمان ہونے پر شاید تم کو شک ہوگا کہ یہ وفادار ہے یا انٹی نیشنل ہے. میرے جسم کے لباس کو دیکھ کر شاید تم میں اعتماد نہیں پیدا ہوتا ہوگا, میرے چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی دیکھ کر تم کو ذرا فکر ہوتی ہوگی, مگر سنو میری اس ایک بات کو, اگر بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بوتھ سب سے مضبوط, اسد الدین اویسی کہہ رہا ہے کہ میری سرحد مضبوط تو میرا دیش مضبوط, میری سرحد مضبوط تو میرا دیش مضبوط. سرحد مضبوط ہوگی تو بوتھ رہے گا, دیش مضبوط ہوگا تو بوتھ رہے گا. سرحد اور ملک رہے گا تو اویسی رہے گا. بوتھ مضبوط ہوگا تو پھر دیش کہاں رہے گا؟ مضبوط دیش رہے گا تو بوتھ رہے گا, سرحد مضبوط رہے گی تو بوتھ مضبوط رہے گا. نوجوانوں کو نوکریاں ملے گی تو بوتھ مضبوط رہے گا. کسان خودکشی نہیں کرے گا تو بوتھ مضبوط رہے گا. ہندوستان میں امن رہے گا, بوتھ مضبوط رہے گا. گائے کے نام پر دلت اور مسلمان کو مارنا بند ہو جائے گا تو بوتھ اچھا ہوگا. مگر یہ الٹا ہے, میرا بوتھ سب سے مضبوط, میں مضبوط, دیش کچھ نہیں. یہ کیسا ہوگا؟ سرحد کو مضبوط کرو, دیش کو مضبوط کرو تو بوتھ مضبوط ہو جائے گا. اب آپ جب پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو دیش کی مضبوطی کے لیے ووٹ ڈالیں گے, سرحد کی مضبوطی کے لیے ووٹ ڈالیں گے, نوجوانوں کو روزگار کے لیے ووٹ ڈالیں گے, کسانوں کی خودکشی بند کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے, مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے. یہ دائیں جائیں گے بوتھ پر. یہ الٹا معاملہ ان کا, نہیں میرا بوتھ سب سے مضبوط. سرحد پر کیا ہو رہا ہے میں نہیں کہنا چاہتا تھا. پارلیمنٹ میں سوال کا جواب دیا گیا کہ 2018 میں ہندوستان کے 100 آرمی سی آر پی ایف کے سپاہیوں نے خودکشی کر لی. کیوں کی؟ اس کی وجوہات ہم کو جاننا پڑے گا. کیوں کی؟ میرے بھائی یہ چیزیں ہیں. اب ہندوستان کے وزیر اعظم تو راجستھان میں جلسہ کر رہے تھے, تو جو ہمارے سپاہی مارے گئے ان کی تصاویر ان کے جلسے میں پیچھے تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے بول رہے کہ بات سچ نہیں ہے کہ ڈیفنس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں کیا کہا گیا. میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ پھر مسٹر مودی کے جو ٹی وی اینکر ان کے بڑے خاص بڑے چاہنے والے, بڑی تکلیف ہو جائے گی ان کو. بولیں گے اویسی نے ملک میں اس طرح کی بات کر دی. ہو سکتا ہے کہ میری اس بات پر بھی رات میں 9 بجے میرا عقد ثانی ہوگا.
मगर ये तो बताओ, ये चीजें हैं ना, डिफेंस की ट्रेनिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट भी है 1-2 साल पहले की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात, तो इसलिए हमको और आपको अपनी जमात को मजबूत रखना है। महाराष्ट्र में हम अल्हम्दुलिल्लाह जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से अब तक जितने अवामी जलसे हुए जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ वहां पर, वो जलसे बड़े कामयाब। अवाम खुद अपने तौर पर आकर जलसों में शिरकत कर रही है। आप दुआ करिए, आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह प्रकाश अंबेडकर के उस बहुजन अगाड़ी को कामयाब कर दे। वहां पर भी उनके अराकीन पार्लियामान जीत कर आए। औरंगाबाद के ताल्लुक से भी बात करना है, पार्लियामेंट की सीट के बारे में। मेरे भाई, यह काम हो रहा है, यह काम हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शौकत आए हैं, शौकत वहां से फैसला कर लिए और बोले कि सदर साहब हमारा फैसला यह कि आप एक सीट पर यूपी में लड़िए। मैं बोला कि तुम की नींद हराम कर दिए शौकत तुम। अब सब के सब बेचैन, अरे ये शेरवानी यहां आई तो क्या होगा। फैसला करेंगे, बात करेंगे जनाब शौकत साहब से, आसिम वकार से, तमाम जिम्मेदारान आए हैं। तमिलनाडु में क्या करना है, कर्नाटक में क्या करना है, इसका फैसला होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुतहरिक हो जाइए। शायद एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन के तारीख का ऐलान हो जाएगा, तो हमको अपने वतन को, देश को मजबूत करना है, सरहद को मजबूत करना है, दलित को मजबूत करना है, आदिवासी को मजबूत करना है, मुसलमानों का हक दिलाना है, खौफ निकालना है, नौजवानों को नौकरियां दिलाना है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाना है। ये चीजों पर, ये इश्यूज पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारा देश और हमारे वतन अजीज के लोग इन इश्यूज पर वोट डालेंगे। और अगर कोई सियासी पार्टी हिंदुस्तान के उन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को के ऊपर वोट का मुतालबा करेगी, तो याद रखो, अगर तुम वो दरवाजा खोलोगे तो फिर मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दूंगा। मैं इतना बोलूंगा, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा कि तुम्हारे कान पक जाएंगे। तुमको आदत हो चुकी है वो कांग्रेस के लोगों के गानों को सुनने की, वो ऑर्केस्ट्रा गजल पढ़ते। हम सच्चाई को बयान करते हैं, और जब सच्चाई को बयान करना शुरू कर देंगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी तुमको। और फिर हम आखिर में पाकिस्तान के वजीर आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओफ, वो अब्बा, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो उनके सल्तनत के जो दुश्मन थे, चाहे मुसलमान थे, कोई मजहब के उनके दुश्मन थे। जरा ये भी पढ़ लो, आप वहां बैठ के अपनी कौमी असेंबली में टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर है। मेरे भाई, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। एटम बम, फूला बम यहां नहीं है, यहां नहीं है क्या? यहां भी है, मगर ये क्या बात है? आप जरा वो जैशे शयातीन को खत्म करो, लश्कर शयातीन को खत्म करो, और फिर ये टीवी पर मोदी साहब के जो चाहने वाले हैं ने उनके दबाव पे आ गए। अच्छा, तो फिर कुलभूषण को भी ला लो ना, लखवी को भी ला लो, वो शैतान उसको भी ला लो, पूरों को ला लो। अरे ये छोड़ो ये डब्बा बजाना,
اب یہ ڈبہ بجانے کی پالیٹکس ختم کرو. تم وہاں سے پکارے تو یہ مت سمجھو کہ ہندوستان کے ہندوستانی جو گاؤں شہر میں نوجوان بزرگ خواتین رہتی ہیں وہ تم کو دیکھ کر یقین کر لے گی. نہیں ہوگا. ہندوستان کی عوام بڑی باشعور ہے, غریب ہے مگر باشعور ہے, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اپنے مجلس رفقا سے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کی برتری کو برقرار رکھنا ہے. تلنگانہ سے مودی اور کانگریس کا ٹائیں ٹائیں صفایا کرنا, اور آندھرا کو جائیں گے جگن کی تائید میں, اگر وہ بولیں گے تو کچھ بول کے آئیں گے. ہم کر کیا سکتے؟ only 2 words and دعا, کام ہو جاتا اپنا. ان لوگوں کو یہی پریشانی ہے, کیا کرتا ہے انہیں, 5 منٹ میں 6 منٹ میں سب بات بول کے چلے جاتا. یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اہل بیت کی دعائیں ہیں, ان کا صدقہ ہے, یہ جعفر طیار کا صدقہ ہے, یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور اس جماعت کی وجہ سے اللہ نے میری زبان میں بولنے کی طاقت دی. مجلس ہے تو میں ہوں, مجلس نہیں تو پھر اسد الدین اویسی بھی نہیں. متحد رہیے, پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے. کیا پولنگ پرسنٹیج بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے کریے, بتائیے. میں عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں, حیدرآباد کے الیکشن کے لیے تو نکلو نا آپ. مقابلہ کرنا ہے مودی سے, آر ایس ایس سے. تلنگانہ کے روشن مستقبل کے لیے مجلس کو جتاؤ, مسلمانوں کے انصاف کے لیے, دلتوں کے انصاف کے لیے, ہندوستان کی سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے لیے, ہندوستان کے آئین میں جو حقوق دیے گئے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کا پولنگ پرسنٹیج کم سے کم 80-90% ہونا چاہیے. اور ذرا تیار ہو جائیے, پھر سے مخالفین جمع ہوں گے, ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھیں گے ایک دفتر میں, صاحب سگریٹ پئیں گے, چمچے قوالی کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے ساتھ, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کشن گنج سے اختر الایمان بھی الیکشن لڑیں گے بہار سے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے قابل جماعت کے ذمہ دار ماجد کو بھی جا رہا ہوں کشن گنج انشاءاللہ تعالی. اور کشن گنج میں ہم بے باکی اور بے خوف اور پوری طاقت کے ساتھ چلیں گے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اختر الایمان کو اللہ رکن پارلیمان بنا کر ہندوستان کے مظلوموں کے اور سیمانچل کے غریبوں کی نمائندگی کے اللہ ان کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. دعا کریے کثرت کے ساتھ کہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے. دعا کریے کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت اللہ کرے. دعا کریے کہ ہماری سرحدیں مضبوط رہیں. دعا کریے کہ ہماری سرحد پر جو ہمارے ذمہ دار ہمارے سپاہی بیٹھے اللہ ان کی حفاظت کرے. دعا کریے کہ ہندوستان میں امن قائم ہو جائے. دعا کریے کہ کشمیر میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو جائے. دعا کریے کہ کشمیر کی مائیں اپنے بیٹوں کو کھونا چھوڑ دیں. دعا کریے کہ کشمیر میں اب کوئی بم بلاسٹ نہ ہو. دعا کریے کہ کشمیر میں نہ کوئی معصوم مرے نہ کوئی سپاہی مرے. دعا کریے کہ ہندوستان میں امن رہے. ہندوستان ایک طاقتور ملک بن کر ابھرے جس میں غریبوں کو ان کا حق ملے, مظلوموں کو انصاف ملے, مسلمانوں کو ان کا جائز مقام ملے, دلتوں کو طاقت ملے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.